وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ختم نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس امت کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جن کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور انتہا ہمارے اور آپ کے سردار، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن نے بھی یہ اعلان کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمہارے مردوں میں سے نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو پھر وہ بقول نبی علیہ السلام کے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ ملعون ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ آخر الامم لا امت بعدکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آپ آخری امت ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یعنی قیامت تک اب جو امت رہے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی امت نہیں آئے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آئیں گے۔ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بدبخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے آئیں گے، 30 دجالون کذابون، میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 30 دجالون دجال ہوں گے، کذابون کذاب ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ذریعے ان کی سرکوبی کے لیے ہزاروں کا لشکر بھیجا، اور پھر یہ لشکر نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اور اس نے جا کر ان کو ختم کیا۔ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسے ملعون قسم کے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہوں یا اسی طرح نبی علیہ السلام کے پروانے ہوں یا نبی علیہ السلام کے صحابہ ہوں، انہوں نے ہر ایک جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا سر قلم کیا ہے۔ چنانچہ ہماری اس بر صغیر میں ایک بدبخت جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے کبار علماء، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے
مل کر اس کے خلاف تحریک چلائی۔ یہ تحریک ایسی تحریک اٹھی کہ جس تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے اندر ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں جھوٹے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ تحریکیں وقتاً فوقتاً چلتی رہیں۔ ابھی تک یہ قادیانیت اپنے آپ کو کبھی حکومت کی طرف سے اور کبھی اسی طرح کسی اور طرف سے یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، جب تک ایک بھی کلمہ گو زندہ ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ دین اسلام کو مسخ کر کے وہ نیا دین اس دھرتی پر لائیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم سب کے سب ختم نبوت کے لیے سب کے سب ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار رہیں گے۔ جب بھی کسی ایسے ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم سب مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کی سرکوبی کے لیے ہم سب کے سب میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور اس فتنے کو کچل ڈالیں گے۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے میں قادیانیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا یہی سبب ہے کہ اسے بس حکومت کی سپورٹ حاصل ہے اور کچھ نہیں۔ جب حکومت ہمارا یہ ملک پاکستان ملک یہ واحد وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، یعنی اس ملک میں جو حکم چلے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا، حاکمیت اللہ کی ہوگی اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج ہوگا۔ لیکن اس ملک میں اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں، سچے نبی کو چھوڑ دیں، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وطن عزیز کو ایسے جھوٹے جو مدعیان نبوت ہیں ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔